نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا قصہ بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے اور پاؤں سے لنگڑے تھے، مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے۔ تو انصاری صحابی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ آئے مکہ سے تو لوگوں کو تبلیغ شروع کی، تو حضرت عمر بن جموح ان کے بیٹے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ ان کے والد صاحب بت کی پوجا کیا کرتے تھے، بت کے پجاری تھے۔ حضرت عمر بن جموح ان کا لکڑ کا ایک بت بنایا ہوا تھا، اس کا نام مناف رکھا ہوا تھا۔ اور جب یہ رات کو سوتے تھے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کو اٹھا کر جو گلی کے اندر گندگی کا ڈھیر ہوتا تھا، کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا تھا، وہاں جا کر پھینک کر آ جاتے۔ تو جب صبح یہ دیکھتے کہ میرا بت نہیں ہے، میرا خدا نہیں ہے، تو پھر جاتے اور دیکھتے کہاں گیا۔ دیکھتے دیکھتے جب کوڑا کرکٹ سے گزرتے دیکھتے میرا بت تو یہاں پڑا ہوا ہے، تو اس کو اٹھاتے، پھر دھوتے، پھر اس کو خوشبو لگاتے، پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے۔ تو میرے عزیزو، اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اللہ ہے، اکیلا مالک اللہ ہے، اکیلا رازق اللہ ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ لا تأخذہ سینہ، وہ اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، نیند سے پاک ہے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ اس کا وعدہ حق اور سچ ہے، وہ صمد ذات ہے، اللہ الصمد، اس کا ہر کام وہ اکیلے کر سکتا ہے، ہمارا ایک بھی کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح ہوتا رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا تھا، اللہ کا کلام سنا، تو وہ تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے، تو ان کے والد صاحب داخل نہیں ہو رہے تھے، تو پھر وہ یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ ایک رات تنگ آ گئے اور کہا کہ اپنے بت کے اوپر تلوار لٹکا دی، کہا کہ آج جو تجھے مارنے کے لیے آئے، اٹھانے کے لیے آئے، آج تو اس سے لڑ لینا، آج تو اپنا مقابلہ کرنا۔ جو بت نہ سن سکتا ہے، جس کو خود ہاتھوں سے تراشا ہے اور اس کی پوجا کر رہے تھے۔ کتنے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ایسے ہیں، اربوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خود پتھر سے بت کو بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کا کتنا فضل ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی اس نعمت، اس کلمے والی نعمت کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کو سجدہ کریں شکرانہ کے طور پر، ساری زندگی بھی اللہ کو سجدے کرتے کرتے گزار لیں، تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں یہ عظیم کلمہ دیا، اپنی پہچان دی، ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت عمر بن جموح نے ان کے گلے کے اندر تلوار لٹکا دی، کہا کہ اگر آج کوئی آئے تو آپ اس سے لڑ لینا۔ سو گئے۔ تو رات کو ان کے بیٹے اٹھے اور اس کے بت کو اٹھا کر
قدرتی طور پر ایک کتا مر گیا تھا، وہ پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک رسی سے بت کو باندھا اور ایک رسی سے کتے کو باندھا اور کنویں کے اوپر لٹکا دیا، ایک حصہ اس طرف ایک حصہ ایک طرف۔ تو جب صبح اٹھے دیکھا کہ میرا بت نہیں ہے، میرا خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو جا کر دیکھا تو ایک طرف کتا ہے اور ایک طرف بت ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے پھر کھول دیا، کہا کہ یہ کیسا خدا ہے جو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ اور کیا کیا؟ تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب دیکھا کہ ایک طرف کتا ہے ایک طرف میرا بت ہے، اتنی تذلیل ہو رہی ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، اے اللہ آپ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ پاؤں سے لنگڑے تھے، لنگڑے ہو کر چلا کرتے تھے اور تھے بہت سخی، اور بنو سلمہ کے یہ قبیلہ کے سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی، تو یہ ان کا ولیمہ کر دیا کرتے تھے، بہت سخی تھے ماشاءاللہ۔ تو جنگ بدر کے اندر نہیں جا سکے تو جنگ احد کے اندر جانے لگے، اور ان کے 4 بیٹے تھے، اور یہ اظہار کیا میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو معذور ہے، اللہ نے معذور کو تو رخصت دی ہے، اگر یہ نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر آپ ٹھہر جاؤ، آپ نہ جاؤ، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ کہا، اے اللہ کے رسول میرے بیٹے جنت میں جائیں اور میں یہاں رہ جاؤں، یہ جذبہ تھا، میرے بیٹے تو جنت میں چلے جائیں اور میں یہاں دنیا میں رہ جاؤں۔ جس طرح آج ہم دنیا کو کمانے کے اندر بے تاب ہیں، دنیا آ جائے دنیا آ جائے دنیا آ جائے، پیسہ آ جائے پیسہ، میں کسی سے پیچھے رہ جاؤں۔ صحابہ کے یہ جذبے تھے کہ ہم جنت سے پیچھے رہ جائیں۔ آج ہمارے یہ جذبے ہیں، ہم لوگوں سے پیچھے رہ جائیں، ہم مال میں سے پیچھے رہ جائیں، ہم کوٹھی بنگلوں میں پیچھے رہ جائیں، ہم گاڑیوں میں پیچھے رہ جائیں۔ نہیں نہیں، آج ہماری دوڑ اس طرف ہے، اور صحابہ کی دوڑ آخرت کی طرف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کو مناسب لگے، گھر جا کر گھر والی سے کہا کہ میں جنگ کے اندر جانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی صحابیہ عورت تھی، ابھارنے کے طور پر کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں تو وہاں سے بھاگ کر آ رہا ہے بزدل بن کر۔ تو وہ اصل میں یہ چاہتی تھی کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے، تانا انہوں نے اس لیے مارا تاکہ یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، گھر نہ رہے۔ جب کوئی صحابی شہید ہوتا تو ان کی مائیں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں فخر کیا کرتی تھیں کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر، میرا والد بستر پر نہیں مرا، جنگ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ صحابہ عورتوں کے یہ جذبے ہوا کیا کرتے تھے۔ تو ان کو جب ان کی بیوی نے تانا دیا، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ تو جنگ کے میدان سے بھاگ کر آ رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کیا اور اللہ سے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی،
اے اللہ اب مجھے شہادت کے لیے قبول کر لے اور مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف دوبارہ نہ لوٹانا، اب مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف دوبارہ نہ لوٹانا۔ جنگ احد کے اندر تشریف لے گئے، ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے، اور یہ صحابی اور ان کا ایک بیٹا حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے اندر جب آگ بھڑکتی ہے تو یہ دونوں جاتے ہیں، لڑتے 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 شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بیوی آتی ہے اونٹ پر، اپنے بیٹے کو بھی لاتی ہے، شوہر کو بھی لاتی ہے، اونٹ کو اٹھاتی ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے، اگر وہ اٹھتا بھی ہے وہ مدینے کی طرف منہ نہیں کرتا، وہ احد کی طرف منہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کیا ماجرا ہے، ہم اس کو ہانکتے ہیں کہ مدینے کی طرف چل اونٹ، لیکن یہ اونٹ ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے یا ادھر ہی رہ جاتا ہے، آگے نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن جموح جب گھر سے نکلے تھے کچھ کہا تھا، بیوی نے کہا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف اب نہ لوٹانا، مجھے شہادت کی زندگی بھی عطا کر دے، اور میری جو میت ہے، میرا جو جسم ہے وہ بھی تیرے راستے کے اندر ہو، مدینے کے اندر ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ان کے یہ جذبے تھے، ہماری لاش بھی اللہ کے راستے میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو یہی حکم ہے، اس کو یہیں پہ دفنا دو۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ صحابی تھے، پاؤں سے لنگڑے تھے، پھر بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ جنت کے اندر اپنے لنگڑے پاؤں سے اللہ نے اس کے لنگڑے پاؤں کو بھی صحیح کر دیا، اور یہ جنت کے اندر سیر و تفریح کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی وہ صحابہ والے جذبے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وہ جذبے، اللہ کے اوپر اپنی جان کو لگانے کے جذبے، آخرت کو بنانے کے جذبے، اور دنیا سے بے رغبتی کے جذبے، اور اللہ سے عشق کے جذبے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے وہ جذبے ہمیں عطا کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔